سورہ حدید کا 5واں حصہ یہ بھی 5 آیات پر مشتمل ہے، اور ان میں سے جو سب سے پہلی آیت ہے وہ بھی میرے نزدیک اس سورہ مبارکہ کی عظیم ترین آیات میں سے ہے۔ اس کی بھی اصل حقیقت تک میں نے یہ دیکھا ہے، جہاں تک میں دیکھ بھال کر سکا ہوں بہت کم لوگوں کی رسائی ہو سکی، اور اس کی وجہ ہے کہ یہاں بھی 5 الفاظ آئے ہیں، اور وہ 5 الفاظ جس ترتیب کے ساتھ آئے ہیں اس میں جو حکمت مضمر ہے اس کی طرف توجہ نہیں کی گئی۔ یہ مضمون کہ دنیا کی زندگی جو ہے کھیل ہے، تماشا ہے، اور یہ دھوکے کی ٹٹی ہے، اس اعتبار سے کہ اگر دنیا مطلوب و مقصود بن جائے اور آخرت سے غافل کر دے تو بل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی پھر دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ آپ کو اپنی اصل منزل، اپنا اصل گھر، اپنا اصل وطن بھول گیا۔ کوئی شخص آ کر کسی غریب الوطنی کی کیفیت میں کسی جگہ گیا ہے حالت مساورت میں، اور اپنا گھر بھول جائے تو معلوم ہوا کہ وہ بہت ہی بد نصیب ہے۔ تو دنیا اگر اس طریقے سے اپنے اندر کسی انسان کو جذب کر لے، متوجہ کر لے کہ اصل جو اس کی زندگی ہے، جیسا کہ سورہ عنکبوت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ دنیا کی زندگی تو وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود اور تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اصل زندگی جو ہے وہ تو آخرت کے گھر کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ تو اگر تو حیات دنیاوی اس معنی میں انسان کو آخرت سے غافل کر دے تو اس سے بڑا دھوکے کا سامان کوئی نہیں۔ اس معنی میں بہت سی جگہوں پر قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے، بلکہ لہو و لعب یا لعب اور لہو دونوں ترکیبوں کے ساتھ، پہلے لہو اور پھر لعب، یا پہلے لعب اور پھر لہو، دونوں ترتیبوں کے ساتھ یہ کئی مرتبہ قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے۔ لیکن جس شان سے یہاں آیا ہے اور پھر اس پر جو اضافہ ہے، اس پر میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قلت تدبری ہے کہ لوگوں نے غور نہیں کیا کہ یہ الفاظ آ رہے ہیں کس ربط کے ساتھ آ رہے ہیں۔ جان لو اعلمو، یہ دوسری آیت ہے سورہ مبارکہ کی جو اس فعل امر سے شروع ہو رہی ہے۔ اعلمو ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 16، اور ہم نے جو حصے کیے ہیں، جو تجزیہ کیا ہے، اس میں جو چوتھا حصہ تھا وہ جو اسی آیت سے پہلی آیت سے شروع ہو رہا ہے، یہاں یہ 5واں حصہ اس آیت سے شروع ہو رہا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی تو بس یہی کچھ ہے کہ کھیل ہے، کچھ لذت حاصل کرنا ہے، کچھ زینت اور بناؤ سنگھار ہے، کچھ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، اور کچھ مال اور اولاد کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ یہ گویا کہ 5 جو ہے الفاظ آئے ہیں، ان 5 کو ایک طرح سے رکھ کر بھی مضمون جو ہے بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی جو اصل عظمت ہے وہ اس میں سمجھیے کہ یہ اصل میں حیات انسانی کے 5 ادوار ہیں جو اسی ترتیب کے ساتھ آتے ہیں۔ ورنہ محاورے میں عام طور پر لہو و لعب کا لفظ آتا ہے، پہلے لہو اور پھر لعب، اگرچہ دوسری ترتیب بھی قرآن میں ہے، لیکن ہم جب عام اردو زبان میں بھی گفتگو کرتے ہیں یا عربی میں بھی اگر محاورے کے طور پر آئے گا تو لہو و لعب، لیکن یہاں پر ترتیب آپ دیکھیے، لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، انسانی زندگی کے یہ 5 ادوار ہیں۔ پہلا دور وہ ہے جب کہ زندگی صرف کھیل سے عبارت ہے، کوئی فکر نہیں، کوئی تشویش نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، اپنے کھانے پینے کی فکر نہیں، وہ والدین کے ذمے ہے، بھوک لگے گی ماں کھلائے گی پلائے گی۔ بچے کے لیے زندگی صرف کھیل ہے، الا یہ کہ تکلیف ہو تو رو لے گا، کوئی احتیاج ہے تو بھی منہ بسور ہوگا، اور وہ والدین جو ہے ان کو اپنی طرف متوجہ کرے گا، باقی اسے کسی اور شے سے کوئی فکر نہیں۔ اور یہ کھیل ابھی خالص معصومانہ کھیل ہوتا ہے، اس میں کوئی وہ جس کو سینچول گریٹیفیکیشن کہا جاتا ہے، کوئی تلذذ نہیں ہوتا، وہ کھیل ہے، معصومانہ کھیل ہے۔ زندگی جو ہے اس وقت عمر کے اس دور میں سوائے اس سے کوئی اور شے جو ہے ان کے ذہن میں نہیں، ان کی سوچ کا، ان کے سارے فکر کا جو مرکز